دریافت کیا ہے کہ ہماری مسجد صدیق اکبر بلاک 3 میں غیر مقلد تبلیغ کرتے ہیں، مگر ہماری مسجد کی انتظامیہ اور امام صاحب منع نہیں کرتے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، غلط طریقہ ہے. غیر مقلدیت کی تبلیغ بے دینی کی تبلیغ ہے. ان کو روک لینا اور ان کو منع کرنا امام اور انتظامیہ بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے. وہ ایک شرارتی طبقہ ہے. میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی. میں بہت بیمار ہوں، میرے بیٹے بے روزگار ہیں، میرے گھر میں بے انتہا پریشانی ہے. میرے اللہ سے دعا ہے کہ میری زندگی ہے، میری بچیوں کی شادی ہو جائے اور میرے لڑکوں کی نوکری ہو جائے. آپ بھی نمازوں میں میرے بچیوں کے حق میں دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، اپنے خزانے عنایات سے آپ کی مدد فرمائے. غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے، غسل کے دوران غسل سے پہلے وضو کر کے پھر نہایا جائے اور اخیر میں وہاں سے ہٹ کر پیر دھوئے جائے. یہ سنت غسل اور وضو ہے. غسل کر کے پھر وضو کرنا ابن عابدین نے فتاوی شام میں بدعت لکھا ہے. مسجد کا خادم اگر قاری یا حافظ نہ ہو تو امام مؤذن کی غیر موجودگی میں امامت کرا سکتا ہے. مسجد کا خادم کوئی مجرم نہیں ہے، نہ وہ کوئی مہان ہے، بے عزت ہے، حد درجے کا عزت والا ہے. اور قدیم زمانے میں خلفاء اسلام کے کسی وقت آ کے مسجد میں خود جھاڑو لگاتے تھے. اللہ کا گھر ہے، اس کا خادم مخدوم ہے، محترم و مکرم ہے، بغیر کراہیت کے وہ امامت کر سکتا ہے. لوگ دل میں ایسے کدورتیں نہ لایا کریں. بیعت ہونا کیسے کہتے ہیں؟ کسی بزرگ پر اعتماد کرنے کو. شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیوبندیوں کے رأس التحقیق والاعتقاد فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں مستحب لکھا ہے. اس سے زیادہ جو کوئی کہتا ہے وہ دجال ہے اور جھوٹا ہے. کسی عالم دین سے بیعت ہونا ضروری ہے، بیعت نہ ہونے والا کبھی اسلام نہیں پا سکا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ بیعت ہونا ضروری ہے، نہ بیعت پر اسلام موقوف ہے. بیعت صرف ایک خوش فہمی ہے کہ ایک بزرگ سے تعلق راسخ ہوا. بیعت ہونے والوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑے دندباز ہوتے ہیں اور بغیر بیعت کے کاملین دیکھے گئے ہیں. داتا دربار والے بزرگ کا نام بتائے. سید علی. اور یہ بتایا کہ وہ کون سے ملک سے یہاں آئے تھے. حجویر غزنی کے راستے میں. بڑے مشکل سوالات ہیں آپ کے، طوفان نہیں اٹھا سکتے اس کو. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، بہت شرارتیں کرتے ہیں، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے. پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شرارت سے توبہ کر لیں تو بس آپ کے بچے خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گے. جو یہ چاہے کہ ان کی اولاد صالح ہو وہ اللہ کے ساتھ احسان اور عبادت کا برتاؤ درست کر لے. میں لاہور سے آیا ہوں، یہاں مہمان ہوں. پتہ یہ کرنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں جو حضرت و صحابہ کے تبرکات ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. اس کے جھوٹے ہونے کی یہ نشانی ہے کہ سبز رنگ کا امامہ رکھا ہوا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز رنگ کا امامہ کبھی ثابت نہیں، بلکہ یہ دجال اور اس کے سپاہیوں کی نشانی ہے. آج بھی ایک دجال فرقہ اس کو اپنا چکا ہے. جہاد پر جانے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، استشار کافی ہے. علماء اور دوستوں سے مشورہ، اطمینان قلب کے لیے استخار کر کے کوئی حرج نہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ نماز جمعے کے لیے آنے والے کے لیے ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب؟ مجھے ایسی کوئی روایت تو یاد نہیں ہے، یقیناً ثواب ملے گا. یا محمد کہنا منع ہے تو درود پاک صلی اللہ علیہ کا یا محمد پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ یا محمد کہنا منع ہے، اور دنیا میں کوئی درود نہیں ہے جس میں صلی اللہ علیہ کا یا محمد ہے، بلکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین سب کے سب میڈین کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. پیغمبر، صحابہ، مجتہدین، محدثین کو ان الفاظ کا پتہ ہی نہیں. 600 سال بعد گھڑے گئے الفاظ ہیں. جناب مفتی صاحب، غوث الاعظم کے کیا معنی ہیں؟ بہت بڑے فریاد سننے والے جو اللہ کی شان ہے. بدعتی پیرانی پیر کو غوث الاعظم کہتے ہیں، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے.
عرض یہ ہے کہ میں مالی طور پر انتہائی پریشان ہوں، گھر کی کفالت میرے ذمے ہے، آمدنی تھوڑی ہے، آپ کثرت سے استغفار کریں، بے حساب لاکھوں مرتبہ استغفار پڑھیں، آپ کے ہر قدم پر خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کل گھروں میں باتھ روم میں شاور نہانے پیشاب کرنے کے لیے اٹیچ ہوتے ہیں ایک جگہ پر، پوچھنا یہ کہ ان باتھ روم میں وضو کرنا جائز ہے؟ جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے، جگہ علیحدہ ہونا چاہیے، ضرورتاً کر سکتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ مصنف قاری سلیمان بائبل قرآن سائنس مصنف یہ وہ مترجم سنان کتابوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس کتابیں ہیں کہ یہ خیال ہے جو آپ کے سامنے ہے؟ بعد السلام ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی بولتا ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جو آدمی سر منڈوائے وہ پہلے 40 مسکینوں کو کھانا کھلائے پھر سر منڈائے۔ خالی سر منڈانے پر 40 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ داڑھی منڈانے پر تو پھر سال بھر کھلانا چاہیے نا۔ سر منڈانا ہے اس کے لیے اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو جو روزانہ حجامت کر کے آتے ہیں وہ 50 آدمیوں کو ڈیلی کھانا کھلائے۔ آپ کا مسئلہ تو بہت زبردست ہے لیکن کسی کتاب میں اس کے سر پیر نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ توڑنے یا نہ رکھنے کا کیا کفارہ ہے؟ ایک روزہ رکھ کے توڑنے سے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے لازم آتے ہیں۔ کیا چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ 4.5 ماشے سے کم کے وزن کا ہونا چاہیے، پھر بھی افضل نہ پہننا ہے۔ میرے دوست کے گھر میں بڑی تنگی ہے، دعا فرمائیں۔ وہ کثرت سے استغفار پڑھے اور ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی آخری دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ، اور ہر دعا میں 3 بار پڑھا کرے اور بے حساب بار استغفار پڑھے، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اکثر علماء سے سنا ہے کہ نماز میں پہلے بڑی سورت بعد میں چھوٹی سورت پڑھتے، دیکھنے میں آیا کہ آپ اور تمام علماء حضرات جمعے کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز یا عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسرے میں غاشیہ پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ وہ 30 آیتیں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر وہ 31 آیتیں، یہ بھی سنت قرات ہے۔ ہاں عام حالات میں جو عام طریقہ ہے اس میں پہلی رکعت قدر بڑی ہو اور دوسری رکعت کی تلاوت اس سے کم ہو یا اس کے برابر ہو، تاہم یہ اتنا مہم مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اور میرے گھر والے دن ہو یا رات خوفزدہ خواب آتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ کے سویا کرے، بدخوابی ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ مسجد میں بال گرنا مرے ہوئے گدھے کے برابر ہے؟ یعنی نامناسب بات ہے، ایک بال گرنا ہے اور ایک گرانا ہے۔ جیسے آج کل فیشن ہے، مسجد میں آتا ہے کنگھی داڑھی کے اندر رکھ کے چلتا چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مسجد کے 2 رکعت کے برابر ایک کام یہ بھی کرنا ہے۔ بھائی کنگھی تو نیند سے بیدار ہو جا، یا نہا کے یا کپڑے بدلتے وقت کر لو، لوگوں کے سامنے کیا کنگھی بازی کر رہا ہے آپ؟ یہ بھی بہت ہی نامناسب بات ہے۔ ایک شخص اپنی ملازمت پر کسی اور کو مقرر کر دے بشرطے کہ آدھی تنخواہ اصل ملازم کا ہو اور آدھا دوسرے شخص کی ہو، کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس اتھارٹی اور کمپنی کو اعتراض نہیں ہے تو جائز ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سورج طلوع ہونے کے چند منٹ قبل کھلے تو وہ نماز فجر کس ترتیب سے؟ فوراً پڑھے، چٹ پٹ، بغیر تاخیر کے، سنت چھوڑ کر فوراً فرض پڑھے، صرف 2 رکعت فرض۔ جی ہاں، اگر دیر ہو گئی تو پھر سنت بھی ساتھ پڑے گا۔ حدیث شریف ہے امامہ کس رنگ کا ہے؟ ہر رنگ کے علاوہ ہر رنگ کا ثابت ہے، یہ شیطانوں والا رنگ ہے۔ آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے جو کہ عرض ہے کہ مونچھے اس طرح سے کاٹنے چاہیے یا کینچی سے؟ کینچی سے اس طرح سے کاٹنے کو امام مالک نے حرام اور شان ورشان مکروہ کہا ہے، اور چھوٹی کرنا چاہیے، بڑی مونچھے نہ ہو۔ تاہم اگر کوئی چوکیدار اور بڑا منتظم ہو اور اس کو ضرورت ہو تو اس سائیڈ میں مونچھے بڑھا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر کی سائیڈ بڑی بڑی ہوتی تھی اور کبھی کبھی غصے میں اس کو پکڑ کے مروڑتے تھے، لیکن یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ آج کل رواج ہو گیا ہونٹ بالکل صاف ستھرا کر کے گھومتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے اکابر محدثین نے اس کو مکروہ کہا ہے،
امام مالک فرماتے تھے ہونٹ صاف کر کے ایسا محسوس کرتا ہوں کہ انہ مسلا، جیسے شکل بگاڑ دی گئی ہے. کینچی سے لے بس، ٹھیک ہے، بالکل بال بھی ہٹائے لیکن کینچی سے. میں ایک ڈی ایس پی کا بیٹا ہوں، میرا چھوٹا بھائی 2 سال سے الٹی حرکتیں کر رہا ہے، یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا. ہمارا خیال ہے اس پر کسی نے کالا جادو کیا ہے. امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہم سب گھر والے پریشان ہیں. مہربانی فرما کر ہمارے لیے دعا فرمائیں ضرور، اللہ پاک آپ کی تکلیفیں دور فرمائیں. ڈی ایس پی صاحب سے بھی کہے کہ وہ بھی دعا کرے. بلڈ پریشر کے لیے کوئی آیت بتا دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کثرت سے پڑھو. امام غزالی رحمہ اللہ تابعی ہے، اور کیا امام ابو حنیفہ کے وقت میں تھے. کیا بات کہی. آپ کی یہ پرچیاں لاہور کے عجائب گھر بھیج دے، ان کو علم کا ایک باب مل جائے گا. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، صحابہ کے شاگرد ہیں، 150 ہجری میں فوت ہوئے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 445 میں پیدا ہوئے ہیں، 505 میں مرے ہیں، اور آپ نے دونوں کو ملا دیا. مطالعہ ہو تو آپ جیسے ہو. نامحرم کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نور و بشر، یعنی کہ نور بھی سمجھے اور بشر بھی، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور الانوار ہے، انوار اور برکات کا پیکر ہے، لیکن آپ بشر محض ہے، انسان کامل ہے. خطرہ بشریت کے انکار کا ہے. نور میں تو بڑی تعویلات ہو سکتی ہے. کسی عالم کو بھی کہا جائے ہمارے استاد بالکل نور ہے، ہمارے والد صاحب بالکل نور ہے. نور کا مطلب یہی ہے. خود احمد رضا نے ایک جگہ لکھا ہے نور کے معنی ہے خیر و برکت کا پیکر. عام طور پر بدعتی جو نور کہتے ہیں وہ غلط معنی میں لیتے. کبھی کہتے اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہیں، کبھی کیا کہتے، کبھی کہتے آسمان و زمین سے پہلے نور چمکتا تھا. یہ سب جھوٹی روایت ہے. کچھ عرصہ پہلے جب میں دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا تو ایک داڑھی اور ٹوپی پہنے ہوئے شخص کو ناچتے ہوئے دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار نکلا، ناچتے ہوئے داڑھی اور ٹوپی والے ناچ رہے، کیسی داڑھی پر لعنت. تو کیا بات سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے کہ آپ دوبارہ کلمہ پڑھیں؟ نہیں، اصل میں آپ نے داڑھی پر لعنت نہیں کی ہے، اس کے اس بد فعل پر لعنت کی ہے. ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، بہت بری بات ہے، لیکن یہ کلمہ کفر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے داڑھی کو گالی نہیں دی، ایک ناچنے والے خناس کو گالی دی ہے، اور خناس پر تو لعنت آئی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جیسے سکھوں کی داڑھی داڑھی نہیں ہے، مرزائیوں کی داڑھی داڑھی نہیں ہے، جیسے تو بکرے کے بھی بال اگتے ہیں تو وہ داڑھی ہے کیا؟ میری چھوٹی بہن آج تقریباً 1 ماہ سے پنڈلی سے پنجے تک کے درد میں مبتلا ہے. شادی شدہ ہونے کی وجہ سے گھر بار اور بچوں کی ذمہ داری بہت مشکل سے ادا ہو رہے ہیں. 4-7 دن سے اسپتال میں داخل ہے. کوئی وظیفہ ہے دم کیا اور پانی عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ پاک خیر فرمائے. اگر فون پر نکاح جائز نہیں تو جن لوگوں کا نکاح فون پر ہو چکا ہے اور وہ بااولاد ہے تو کیا ان کا نکاح فون پر نکاح منعقد نہیں ہوگا؟ بلکہ فون پر اطلاع پانے کے بعد وہ شخص کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے کہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی کو فلاں کی وکالت و شہادت سے میں نے قبول کیا ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو نکاح منعقد نہیں ہے. باقی ان کی اولاد و نسب آپ جانے، ان کا کام جانے. اگر کوئی شخص کسی رکعت میں 1 سجدہ کرے تو اس کو آخر رکعت کے ساتھ ادا کر کے سو کرے. جی ہاں. بعد السلام عرض یہ تھی کہ آیا آج کل جو میرج بیرو یا شادی دفتر کھلے ہوئے ہیں کیا ان کے ذریعے رشتہ کرانا درست ہے؟ جب بہت زیادہ جلدی آپ کو کوئی اور جگہ نہیں تو اسی دفتر میں جانا پڑے گا. شوق سے جائیے. میں اور میرا اہل خانہ بہت شدت سے خواہش مند ہے کہ آنے والے سال میں ہم سب حج کی سال حاصل کریں. اس کے لیے کوئی وظیفہ یہ ہے کہ وقت پر داخلہ کر لیں اور متعلقہ رقم جمع کرا دیں اور سب پاسپورٹ اور شناختی کارڈ صحیح کر لیں. یہ بہترین وظیفہ ہے. مفتی احمد یار جو بدعتیوں کا بڑا عالم ہے اس نے اپنی کتاب جال حق میں لکھا ہے کہ حضرت نے حضرت حمزہ کا سوئم چیلم وغیرہ کیا ہے. جھوٹ بولا ہے. کہاں کیا ہے؟ کوئی کتاب اور لا کے دکھائے. ایسی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جو خود بدعتیوں کی لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے دیے. اس کا رد لکھا ہے محقق الاثر امام اہل سنت فخر دیوبند حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ. ان کی کتاب رائے سنت مکمل رد ہے اس کتاب کا.
جناب مفتی صاحب جو امام سنت کے بعد اجتماعی دعا پڑھتے ہیں تو ان امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے. سنت کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت ہے، البتہ اگر دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھتا ہے تو وہ بدعتی ہے اور اس کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں دوبارہ پڑھی جائے. نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعا منع ہے، عالمگیری میں ہے، عوام کی عادت ہے سجدے میں دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان کو منع کرنا چاہیے. ہم 3-4 لڑکے اپنے کوچنگس میں مغرب کی نماز علیحدہ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں جماعت سے پڑھنا چاہیے؟ اور ہم میں سے کسی نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے. اگر قریب میں اہل حق کی مسجد ہے اور پہنچنا آسان ہے تب تو آپ وہی جایا کریں، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو نہ پڑھنے سے یا اپنی پڑھنے سے تینوں داڑھی مونڈوں کا ایک داڑھی مونڈا امام بنا کر کے جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے. کاروبار پریشانیاں پچھلے 8-7 سال سے ہیں، شوہر کی کوئی مستقل آمدنی نہیں، جس کام میں 8 ڈالے رکاوٹ آتی ہے، کبھی کبھی مہینے 1 پیسے کی آمدنی نہیں ہوتی، استخارہ کر کے بھی کام کرتے ہیں، اس کام میں برکت نہیں ہوتی. کوئی وظیفہ، کثرت سے استغفار، چاش کی 4 رکعت کی پابندی، اور ہر نماز کے دعا میں 3 مرتبہ ابو داؤد کی دعا جو میں نے ابھی پڑھی تھی ہمارے عملے سے لکھوا لیں. زکوٰۃ کی رقم دینی مدرسے کی تعمیر میں لگ سکتی ہے؟ نہیں، ہاں ہیلا کر کے کہ مستحقین کے لیے قبول کر کے پھر محتمم یا ناظم اس میں خرچ کر لیں. اگر کچھ لگ گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں اس میں تملیغ کی شخصی شرط ہے، فقیر اور مسکین کو قبول کروا کے پھر ان سے کہا جائے کہ آپ کی طرف سے یہ بنوا دیتے، جائز. حدیث قدسی، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری، اس کا حوالہ کتاب اور راوی ارشاد فرما دے. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے دارالفتہ دے دے، وہ حوالہ لکھ دیں. طلاق کے بعد 2 سالہ بچہ ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس؟ طلاق کے بعد بچی 12 سال تک اور لڑکا 10 سال تک ماں کے پاس رہے گا. آج کل مسلمان اپریل فل بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر پتہ نہیں کیا لکھا، بیوقوف بناتے ہیں. اصلاح فرما دیجیے، اللہ سب کی اصلاح فرمائے. پوچھنا یہ کہ اگر مسجد میں اذان نہیں ہوئی تو جماعت ہو گئی؟ جی ہو جائے گی. حضرت صاحب گھر والوں کے ساتھ دل نہیں لگتا، پریشانی زیادہ ہے، کیا کروں؟ دل لگا لو، کام ہو جائے گا. دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کے پوچھے میں پھر لٹایا گیا. عشاء کے 3 وتر یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ اسے تہجد میں پڑھیں گے، اور تہجد میں آنکھ نہ کھلی. فجر سے پہلے وتر، پھر 2 سنت، پھر 2 فرض. ٹی وی پر قرآن پاک تلاوت دیکھنا مناسب نہیں ہے. ٹی وی کا جملہ پروگرام غلط ہے. میرے بیٹے کی سخت طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے. میرے والدین مشکلات سے 2-4 ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میرے دوست کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک صحت و شفا دے. میری ہمشیرہ اور ان کا بیٹا بیمار ہے، اللہ صحت و شفا دے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ